کی جلدی، ہے نا، یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ عذاب کی جلدی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر، ہے نا، مصر رہیں، ہے نا، اڑے رہیں، تو ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب آنے کی جلدی مچانی شروع کی، اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر ہے، اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پریشان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دھمکی بھی دے دی کہ اگر آپ میری مخالفت کرتے رہو گے اور اس پہ جو ہے نا مصر رہو گے، اڑے رہو گے، ضد کر جاؤ گے، اڑیل ہو جاؤ گے، تو کیا بنے گا کہ عذاب آ جائے گا جی، عذاب آ جائے گا۔ تو جب وہ عذاب آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی، کیونکہ وحدہ اللہ شریک نے تو کہہ رکھا ہے کہ ایک مقررہ وقت پر عذاب آ کے رہے گا، اور جب تک کوئی رسول یا نبی کسی قوم میں ہوتا ہے اس پر عذاب نہیں آتا۔ جب وہ نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، یا دنیا سے چلا جائے یا وہاں سے چلا جائے، تو عذاب آنے کے معاملات بن جاتے ہیں۔ قبل اس سے ایسا نہیں ہوتا، قبل اس سے ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ جب تک نبی ہے، جب تک رسول ہے، تب تک عذاب ان پر نہیں آئے گا، الا یہ کہ وہ نبی یا رسول خود بد دعا کر دے اس کی قوم کے لیے، یا وہ اس قوم کو چھوڑ کر چلا جائے، یا وہ دنیا سے چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، موجود تھے ان کے مابین، تو کیسے آ سکتا تھا؟ تو انہوں نے جب اس میں تاخیر ہوئی، لیٹ ہوا عذاب، تو انہوں نے کیا؟ مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ضد کی، اور ضد کے طور پر عذاب کی جلدی مچانی شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو تم نے مجھے دھمکی دی ہے نا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، ہم ڈرتے نہیں اس سے، اور یہ پوری بات ہو بھی نہیں سکتی، عذاب آ بھی نہیں سکتا، یہ ان بدبختوں کا کہنا تھا۔ اس چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل کی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، ہے نا، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے، ہے نا، نہ کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ یعنی کہ وہ دن آ کے رہے گا، عذاب والا دن آ کر رہے گا جی۔ اور یہ دن جو ہے نا ہمارے مطابق کیا ہے، یعنی کہ دنیا کے اعتبار سے مطابق کیا ہے کہ 1000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ اب وہ دن آ کے رہے گا جس دن اللہ رب العالمین حساب لے گا، جس دن اللہ رب العالمین انسانوں کو، جو ظالم ہیں ان کو، اور انہوں نے گناہ کیا، تو وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا، وہ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور مزید آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحیم۔ یہ اللہ رب العالمین نے آگے اس آیت میں فرمایا کہ کیا جن لوگوں نے، ہے نا، جن لوگوں نے برے مکر کیے، جن لوگوں نے برے مکر کیے، وہ اس بات پر نڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی عام جو ہے نا آمد و رفت، یعنی کہ جو ہے چلنے کا جو معاملہ ہے، چلنا پھرنا جو ان کا رہتا ہے، اس دوران دھر پکڑ لے، اس دوران دھر پکڑ کے دھر پکڑے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، ہے نا، وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو جو ہے نا ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے، ڈرانے کے ساتھ ان کو پکڑ لے، تو بے شک تمہارا رب نرم خو رحیم ہے، یعنی کہ نرم مزاج اور رحیم ہے نا۔ اللہ رب العالمین نرم مزاج ہے اور رحیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات اس میں کہی ہے۔ مشرکین کا ایک جو ہے مخاصتمی ہے حربہ، یعنی کہ جو مشرکین جو تھے نا، تو ان کا ایک یہ حربہ بھی، ایک ان کا یہ جو حربہ بھی تھا۔ کیا حربہ تھا ان کا؟ کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ، ہاں یہ بھی تھا کہ وہ اناد کے طور پر، اور ہے نا عاجز، جو ہے نا اناد کے طور پر
طور پر اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات اور جو ہے نا خرق عادت نشانیاں طلب کرتے تھے، ہے نا۔ اچھا جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو ہے جو جو مخاطس جو ہے مخاصمتی ہے نا، مخاصمتی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی جو ہے نا، جو وہ چال جو ہوتی ہے حربہ، ایسی چال چلتے تھے دشمن کے، جو لڑنے کے لیے چال چلتے تھے، تو ان کی جو انات تھی، اس سے تکبر جو کرتے تھے، تو یہ معاملات ان کے ہوتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کی غرض سے کیا کرتے تھے؟ معجزات، ہے نا، جو ہے نا معجزات طلب کرتے تھے، اور جو ہے نا خرق عادات، یہاں پہ خرق عادات لکھا ہے، خرق عادت اس میں PDF میں ہے، خرق عادت نشانیاں طلب کرتے تھے۔ خرق عادت یعنی کہ روز مرہ کا جو معمول ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو کیا یہ طلب کرتے تھے، ہے نا، یعنی کہ ایسا دکھاؤ کر کے، ویسا دکھاؤ کر کے۔ اللہ نے اس کے ان کے نا اللہ نے اس کے بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا۔ آئندہ صفحات میں انشاءاللہ اس کا بھی کسی قدر جو ہے نا، کسی قدر بیان آئے گا۔ یہ وہ طرح طرح کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے سے مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا، اور ہے نا ان سب کا پہلو، ان سب کو پہلو و پہلو آزمایا۔ وہ ایک حالت سے دوسری حالت، یعنی اللہ رب العالمین نے ان سب کو پہلو و پہلو آزمایا۔ وہ ایک حالت سے، ہے نا، ایک حالت، وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہتے تھے، سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، ہے نا، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف اور تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف، ہے نا، اسی طرح ہے ترہیب سے ترغیب کی طرف اور ترغیب سے تخویف کی طرف، ہے نا۔ اچھا جی، اس میں کیا ہے کہ یہ جو ہے، جو ترہیب کہتے ہیں ڈرانے کو، ہے نا جی، ترہیب کس کہتے ہیں؟ ڈرانے کو، اور ترغیب کہتے ہیں شوق دلانے کو۔ تو وہ پہلے تو ڈرانے کی طرف آتے تھے، پھر اسے کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق دلانے کی طرف آ جاتے تھے، پھر کیا کرتے جی؟ ترغیب سے یعنی شوق کی طرف سے پھر تخویف کی طرف چل جاتے تھے، یعنی دھمکانے کی طرف چل جاتے تھے، تخویف یعنی دھمکانے کی طرف چل جاتے تھے۔ وہ بھڑکتے بھڑکتے پھرتے، ہے نا، بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے، حجت بازی کرتے، پھر رواداری برتتے، ہے نا، اور اسی طرح جو ہے خم ٹھونک کر للکارتے۔ خم ٹھونک کر للکارنا یعنی کہ جو بہادر لوگ ہوتے تھے، ایک دم بہادر والا معاملہ کرتے تھے، یعنی مقابلے کو یوں سمجھ لیں آپ، عام لفظ میں کیا ہو جاتا ہے کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جانا، ڈٹ جانا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ مقابلے کے لیے ایک دم تیار ہو جاتے تھے، آپ کو مقابلے کے لیے ہے نا للکارتے تھے، پھر کچھ نا پھر کچھ لو اور کچھ دو پر اتر آتے تھے، کہ نہیں یہ لے لو، وہ دے دو، اس پر اتر آتے تھے۔ دھمکیاں دیتے، پھر مرغوبات پیش کرتے، یعنی کہ جو ایسی چیزیں پیش کرتے جو لالچ کی طرف آ جائیں، پسندیدہ چیزیں جو انسان کو ہوتی ہیں پیش کرتے، گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے، ایک قدم پیچھے ہٹتے۔ انہیں قرار تھا نہ، وہ جو ہے نا جو فرار پسند کرتے تھے، یعنی کہ بھاگنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کو سکون بھی نہیں ملتا تھا۔ ان سب کا مقصد یہ، یعنی ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے، اور کفر کا جو ہے نا بکھرا ہوا جو شیرازہ ہے، شیرازہ یعنی اتحاد، اجتماع، تو کفر کا جو بکھرا ہوا اجتماع ہے نا، اجتماع کہہ جائے شیرازہ کی جگہ، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ الفاظ آپ لکھ لیا کریں، ان کو استعمال کیا کریں، تاکہ اردو اچھی ہو جائے گی اس سے۔ تو شیرازہ پھر سے جڑ جائے، لیکن وہ ساری کوشش کر کے، یعنی کر کے بھی جو ناکام ہوتے تھے، اور اسی طرح ناکاموں نامرادی یعنی نامرادی رہے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، اور وہ تھا تلوار۔ لیکن تلوار سے، ہے نا، شیرازہ اور زیادہ منتشر ہوتا، یعنی کہ اجتماع جو ہے اور زیادہ منتشر ہو جاتا، بلکہ ایسی خونریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتی۔ اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ یعنی کہ اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوبات بھی پیش کرتے تھے، اور آپ کو ترغیب بھی دیتے تھے، آپ کو تہذیب بھی دیتے تھے، آپ کو تخویف بھی دیتے تھے، اسی طرح آپ کو جو ہے نا دھمکاتے بھی تھے، ڈراتے بھی تھے، اور معاملات بھی کرتے تھے، آپ کو ہے نا مقابلے کا اعلان بھی کرتے تھے۔ کیوں یہ سب کرتے تھے؟ کہ آپ اسلام کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے ہوئے تھے، اور جب یہ سارا انہوں نے معاملہ دیکھا، تو وہ کیا تھے؟ وہ ہکا بکا تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا جی کرنا کیا ہے اب۔
بھائی یہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، نہ یہ ڈر رہے ہیں، نہ یہ کچھ چاہ رہے ہیں، نہ عدل بدل کر رہے ہیں، نہ لینے دینے کا حصہ کر معاملہ کر رہے ہیں، نہ یہ کسی بھی طرح کے معاملات میں یہ بالکل لیڈر ہیں، ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے جی۔ تو وہ ہکا بکا ہو چکے تھے، وہ ان کو ایسا کوئی ملا ہی نہیں تھا ایسا انہوں نے کہا جو ایسا معاملہ بنے۔ لوگ اس ٹائم کوئی لے دے کے کر لیتا تھا معاملہ، کوئی کسی کو مرغوبات پیش کرتے تھے اس کو قبول کر لیتا تھا، کوئی اور عہدہ پیش کرتے تھے اس کو لے لیتا تھا، کسی کو یہ تہذیب کرتے تھے وہ ڈر جاتا تھا، کسی کو یہ تخویف کر دیتے تھے دھمکا دیتے ڈر جاتا تھا بیچارہ وہ، اسی طرح کسی کو ترغیب دے دیتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا، لالچ میں آ جاتا تھا، ہے نا، وہ لالچ میں آ جاتا، شوق میں آ جاتا، شوق اس کو دلا دیتے تھے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ بالکل نہیں تھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ بالکل نہیں تھا، اور اسی لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کریں کیا جی، کریں تو کریں کیا۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، یعنی انہوں نے ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کو کیا کریے گا، ہمارے حوالے کر دیجیے گا۔ پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں، یعنی کہ پختہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ عزم انہوں نے کر لیا ہے، وہ عزائم رکھتے ہیں، پختہ پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ یہ ابو طالب کو معلوم ہو گیا، ان کی جو حرکت تھی، جو آ رہے اتنی ضد میں، اتنے ضد میں آ رہے تھے، اتنے غصے میں آ رہے تھے، اس سے انہیں یہ محسوس ہو چکا تھا ابو طالب کو۔ ابو جہل، عقبہ بن ابو معیط، ہے نا، اور عمر بن خطاب کے جو اقدامات تھے، ان کے جو قدم، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو اکٹھا کر کے، انہوں نے عبد المطلب نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اکٹھا کر کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی، جس پر ان کے مسلم اور کافر سب نے لبیک کہا، یعنی کہ بنو ہاشم اور جو بنو مطلب ہیں، ان دونوں میں جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کا، ارے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ذمہ لیا، اسی طرح جو کافر تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، سب نے لبیک کہا اور خانہ کعبہ کے پاس ایک عہد و پیمان کیا۔ صرف ابو لہب، یہ بدبخت جو تھا ابو لہب نے اپنی جو ہے نا علیحدہ علیحدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو گیا۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے کیا کیا، یہ جو معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بنو عبد جو بنو ہاشم میں اور بنو مطلب میں، تو اس میں سے یہ بدبخت نکل کے قریش کے ساتھ جا ملا۔ مکمل بائیکاٹ، اب یہاں سے آتا ہے مکمل بائیکاٹ کا معاملہ۔ مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں ہیں نا بیکار ثابت ہوئیں، ساری ان کی جو تدبیریں، جو چالیں تھیں وہ بیکار ثابت ہوئیں، اور وہ سمجھ گئے کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب خواہ کچھ بھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو ہے نا مصمم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حفاظت کا انہوں نے مصمم عزم کیا ہے، یعنی پختہ ارادہ کیا، مصمم پختہ ارادہ، پختہ عزم کیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس صورت حال پر یعنی غور اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بنی کنانہ ایک وادی ہے، ایک جو ہے نا ایک وادی ہے خیف بنی کنانہ، جو مینا کے قریب ہے، مینا ہے جو مینا کے یہ قریب ہے، تو وہاں پر یہ سارے کے سارے جمع ہوئے اور ہے نا سر جوڑ کر مشورہ کیا، انہوں نے سب نے مل کر مشورہ کیا، بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا، اور وہ اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا۔ وہ حل یہ تھا، یہ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کریں اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، اور نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، اور نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی جو مروت ہے نا، یعنی کہ مروت کا معنی ایک انسانیت بھی ہوتا ہے اور دوسرا معنی بھلائی بھی ہوتا ہے، تو نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بھلائی کریں گے، نہ انسانیت کا کوئی ناطہ کریں گے، ہے نا، مروت بدترین جو ہے نا برتیں گے یہاں تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ ان بدبختوں نے یہ جو ہے معاملہ کیا کہاں پر، خیف بنی کنانہ میں، جو مینا کے پاس ہے، بیٹھ کر وہاں پر انہوں نے مشورہ کیا بدبختوں نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جو جو خاندان ہے بنو ہاشم اور بنو المطلب ہے، اس کا کلی طور پر بائیکاٹ کر دو، ان سے نہ شادی بیاہ کرو، نہ ان سے خرید و فروخت کرو، نہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی ان کی مدد کرو، نہ ان کے ساتھ اچھائی کرو، اچھائی کا سلوک کرو، کچھ بھی مت کرو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان مشرکین کے حوالے نہ کر دیں قتل کے لیے، قتل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدبختوں کے حوالے نہ کر دیں، تب تک یہ معاملہ چلے گا۔ تو انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا قریش نے، ہے نا، اس اقرار پر، ارے قرین نے اس قراردار پر باہم عہد و پیمان کیا، ہے نا، عہد و پیمان کیا، اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ میں، کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ لکھنے والا جو ہے نا بغید بن عامر بن ہاشم تھا۔ لکھنے والا کون تھا یہ بدبخت؟ لکھنے والا یہ بغید بن عامر بن ہاشم تھا، یہ شخص تھا جس نے یہ جو صحیفہ لٹکایا تھا، جس نے صحیفہ لٹکایا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یعنی اس کے لیے بد دعا کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغید بن عامر بن ہاشم کے لیے بد دعا کی، اور اس کا ہاتھ یا اس کے ہاتھ کی انگلیاں، ہے نا، شل ہو گئیں، اس کے ہاتھ یا ہاتھ کی انگلیاں پیرالائز ہو گئیں، تو وہ شل ہو گئیں، اس بدبخت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اس کے بعد ابو لہب کو اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب، خواہ مسلم ہوں یا کافر ہوں، جو شعب ابو طالب میں سمٹ آئے، ٹھیک ہے نا جی، شیب ابو طالب میں سمٹ آئے، یعنی شیب، شیب کہتے ہیں جی دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو، ہے نا، اس کو کہتے ہیں شیب۔ تو دو پہاڑوں کے درمیان میں جو وادی ہوتی ہے اس میں آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان بنو ہاشم اور بنو المطلب کو جو رکھا گیا، تو اسی دو پہاڑوں کے درمیان میں یہ رہے بیچارے، 3 سال تقریباً رہے، ابھی آگے آئے گا، ہے نا۔ ان کا، ہے نا، ان کا جو ہے دانا پانی بند کر دیا گیا، اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا، چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے، ہے نا، فاقوں پر فاقوں کی، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھیں، ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تو وہ یعنی چھپ چھپا کر پہنچاتے۔ یعنی دیکھو یہ بدبختوں نے کیسی پریشانی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل خانہ کو، اور یہ تمام مشقتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں کس کے لیے اٹھائیں؟ یہ اسلام ہمارے تک آ جائے، یہ اسلام ہمارے تک آ جائے۔ سوچو کہ آپ چمڑے آپ نے کھانے پڑے آپ کو، سوچو کہ آپ نے پتے، پیڑوں کے، درختوں کے پتے کھائے ہیں، آج ہم ذرا سا لذیذ کھانا میں نہیں ملے نا تو ہم پورے سر کو اٹھا لیتے ہیں، پورے سر کو اٹھا لیتے ہیں جی، خاص کر کے مردوں کی اندر فطرت ہوتی ہے یہ، ذرا سا لذیذ کھانا اگر نہیں ملا نا، ذرا سا کھانا ایسا نہیں ملا جو ان کو شوٹ نہیں کرتا نا، تو پورے، ہے نا، پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں جی، پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہاں پر جو ہمیں اسلام جو ملا ہے، اس کے لیے کیا قربانیاں دی گئیں کہ فاقے پر فاقے کیے گئے، حتیٰ کہ کیا کیا گیا، درختوں کے پتے کھائے گئے، چمڑے کھائے گئے، اور پھر بھی ان بدبختوں کو رحم نہیں آیا۔ یہ جو مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے تھے، ان پر کسی بھی طرح کا ان بدبختوں کو رحم نہیں آیا۔ بچے چیخ رہے ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، لیکن آوازیں باہر سے سنی جا رہی ہیں، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، الا یہ کبھی کبھار کوئی پہنچا دیتا تھا، چھپکے سے تھوڑا بہت پہنچ جاتا تھا بس۔ چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، تو چنانچہ حکیم بن حزام جو ہیں اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کبھی کبھی گیہوں، ہے نا، جو ہے نا بھجوا دیتا تھا، جو گیہوں بھجوا دیتا۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف جو حرام مہینوں یعنی حرمت کے مہینوں میں ہی باہر نکلتے، اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں، یعنی کہ جو یہ حرمت والے مہینوں میں تو باہر نکلتے تھے گھاٹی سے، ہے نا، حرمت والے مہینے میں گھاٹی سے باہر نکلتے ہیں، اور جو لوگ جو تاجر تھے، تجارت کرنے آتے تھے مکہ کے اندر، تو ان کے پاس تو مال ہوتا نہیں تھا کیونکہ ان کا بائیکاٹ چل رہا تھا، تو جو بھی مال تھوڑا بہت ہوتا تھا تو وہ اس سے مال خریدنے جاتے تھے، لیکن یہ جو مکہ والے تھے یہ بدبخت کیا کرتے تھے، اس سامان کی جو تاجر بیچنے آیا اس کے سامان کی قیمت اتنی زیادہ لگا دیتے تھے کہ ان بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا اتنا، ان بیچاروں کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تھی اتنی، اور وہ خرید نہیں پاتے تھے، اور مکہ والے اس کو لے جاتے تھے صرف کس لیے؟ تاکہ یہ خرید نہیں سکیں اور یہ پریشان ہو جائیں، یہ خرید نہیں سکیں اور یہ پریشان ہو جائیں۔
ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے، بالخصوص ایام حج میں، جبکہ عرب قبائل ہر جہاں ہے نا ہر چہار جانب سے مکہ آتے تھے، یعنی اتنی پریشانیاں ہو رہی، اتنی تکالیف ہو رہی، اتنے مصائب آ رہی ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے سے باز نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف مسلسل دعوت دیتے رہے، کنٹینیو لوگوں کو بلاتے رہے، ان کو بتاتے رہے اسلام کیا ہے، اور یہ خاص کر کے کب کیا؟ جب ایام حج کے دن آ گئے۔ ایام حج میں مکہ میں لوگ آتے تھے، چاروں طرف سے لوگ مکہ میں حج کرنے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو کنٹینیو رکھا، اور اپنی دعوت مسلسل آپ دیتے رہے، اور اللہ کی طرف مسلسل لوگوں کو بلاتے رہے، کتنے بھی یہ تکلیف دیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے، تکالیف، مسائب، پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں جی، یہ تو آئیں گی جائیں گی، سکون بھی ملے گا، پریشانی بھی آئے گی، دکھ بھی آئے گا، خوشی بھی آئے گی، سب آئیں گے، لیکن جو ہمارا مین جو مقصد ہے ہمارا، ہے نا، اس کو ہم نہیں بھولیں، عبادت کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ہے نا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا یہ اپنا جو ہمارا ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اس مقصد کو ہم نہ بھولیں، اس مقصد کو ہم نہ بھولیں۔ ہم خوش ہیں تب بھی نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی، ہم پریشان ہیں تب بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم کہیں حضر میں ہیں، سفر میں، کہیں بھی ہم ہیں، اور کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صحیفہ چاک ہو گیا اور بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ کوئی 30 برس، کتنے سال تک چلا یہ مسلسل جی؟ کتنے سال تک چلا یہ بائیکاٹ؟ بتائیں جی، بتائیں جی، بولیں تین جلدی۔ 3 سال 3 سال تک یہ چلا، ہے نا، یہ 3 سال تک بائیکاٹ چلا، ہے نا۔ 3 برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش، ہے نا، ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی۔ اللہ رب العالمین نے 5 جو معزز لوگ تھے، سردار لوگ تھے قریش کے، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، ہے نا، بائیکاٹ ختم کر دیں، اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے سے قطع رحمی اور ظلم و ستم کی ساری باتیں چٹ چٹ کرا دی، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہ گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو کیا کیا جی، کہ ان جو اشراف لوگ تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جی اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ جو صحیفہ ہے نا اس کو چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ادھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ دیمک کو حکم دیا کہ جاؤ اور وہاں پر جو ظلم کی باتیں ہیں، جو ظلم و ستم کی باتیں ہیں، جو پریشانی کی باتیں، جو قطع تعلق کی باتیں ہیں، ان کو کھا جاؤ، ان کو ختم کر دو کھا کر، اور کیا کرو جی؟ جس میں اللہ وحدہ لا شریک کا نام ہے، جس کا جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے، صرف اس کو باقی رکھو، صرف اس کو باقی رکھو۔ اور 5 اشراف قریش میں سے پہلا جو تھا ہشام بن عمرو بن حارث تھا۔ پہلا کون تھا جی؟ ہشام بن عمرو بن حارث تھا، جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص، ہے نا، زہیر بن ابو امیہ، ہے نا، زہیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا۔ کس کے پاس گیا جی؟ زہیر بن ابو امیہ مخزومی کس کے پاس گیا؟ یہ جو گیا مخزومی کے پاس گیا، کون گیا؟ ہشام بن عمرو گیا، جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی عاتکہ کا بیٹا تھا، ہے نا۔ دیکھو، ہشام بن عمرو بن حارث، ہشام بن عمرو بن حارث، یہ بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ شخص سب سے پہلے زہیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا۔ زہیر بن ابو امیہ مخزومی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی، ہے نا، جو عاتکہ ہے، عاتکہ کا بیٹا تھا، عاتکہ کا بیٹا تھا۔ پھر یہ کہاں گیا؟ دوسرا مطعم بن عدی کے پاس گیا، مطعم بن عدی کے پاس گیا۔ پھر یہ ابو البختری کے پاس گیا، ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا۔ پھر یہ جو ہے زعمہ بن اسود کے پاس گیا، اور ان سے ہر ایک کو، ہے نا، ہر ایک کو رشتہ و قرابت یاد دلائی۔ تو ایک تو ہشام بن عمرو بن حارث ہو گیا، دوسرا جو زہیر بن ابو امیہ مخزومی ہو گیا،
اور تیسرا मुतइम बिन अदी हो गए, और चौथा अबू बख्तरी बिन हिशाम हो गई जी, और पांचवा जो है जमा बिन असवद हो गए। इन 5 लोगों ने क्या किया, ये हिशाम बिन अम्र ने इन चारों को इनकी जो रिश्तेदारी है, कराबतदारी, उसको याद दिलाया है ना, और दुल्म होता देखने पर जो है ना मलामत की, और सहीफा चाक करने पर उभारा। लिहाजा ये सब जो है ना सब हजून, हजून एक जगह है, एक पहाड़ी है जी, हजून। तो ये सारे के सारे क्या हुए, वहां पर जमा हो गए, सारे के सारे ये हजून पर जमा हो गए। और इन्होंने क्या किया, एक पहाड़ी के पास है ना जगह है ये, तो जो है ना चाक करने पर उभारा। लिहाजा कहाँ थे हम जी, हाँ, हाजून के नाम पर जमा हुए और सहीफा चाक करने के लिए एक जो मुत्तफ़िका प्रोग्राम तय किया। चुनांचे सुबह सुबह को जब कुरैश के जो है ना कुरैश की महफिलें मस्जिद हराम में जम गईं, तो जुहैर एक खूबसूरत जोड़ा, जुहैर जो आया सबसे पहले, कौन आया, जुहैर, एक खूबसूरत जोड़ा जेबतन किए हुए आया। उसने पहले बैतुल्ला का तवाफ किया, फिर लोगों से मुखातिब होकर बोला, मक्के वालों, क्या हम खाना खाएं, कपड़े पहने और बनु हाशिम तबाह और बर्बाद हों? वो बेच सकें ना खरीद सकें, वल्लाही मैं बैठ नहीं सकता, है ना, मैं बैठ नहीं सकता, यहाँ तक कि इस जालिमाना जो और करावत जो शकन है, सहीफे को चाक कर दें, है ना, चाक कर दिया जाए। तो ये तब तक, ये जो जालिमाना जो है ना जो सहीफा है, जो जुल्म वाला सहीफा है, जब तक इसको चाक नहीं कर दिया जाता, क्या कह रहा है कि मैं बैठ नहीं सकता जी, जब तक ये जो जालिमाना और करावत शिकन सहीफा जो सहीफे को चाक कर दिया जाए। अबू जहल ने कहा, तुम गलत कहते हो, वल्लाही उसे चाक नहीं किया जा सकता। जो जमा ने कहा, वल्लाही तुम ज्यादा गलत कहते हो, ये जब लिखा गया था, तब भी हम उसके लिखने पर राजी ना थे। ठीक है ना जी। अबू जहल ने बहस की सबसे पहले, है ना जी, अबू जहल बोला कि तुम गलत कहते हो, लेकिन जामा ने जवाब दिया, तुम ज्यादा गलत कहते हो, और जब ये लिखा गया था तब भी मैं उस पर राजी नहीं था, है ना। इस पर अबू अल बख्तरी ने कहा, जामा ठीक कहता है, उसने जो कुछ लिखा, जो उसमें जो कुछ लिखा है, लिखा उससे हम राजी हैं, ना उसे मानने को तैयार हैं। अब मुतइम बिन अदी की बारी थी। उसने कहा, दोनों ठीक कहते हैं, दोनों ठीक कहते हो, और जो इसके खिलाफ कहता है गलत कहता है। यानी तुम दोनों जो कह रहे हो, ये जामा और दूसरे जो थे कौन से, जुहैर जो है ना, एक तो जामा कह रहे हैं और दूसरे जो हैं जुहैर, ये अरे वो हाँ जुहैर, जो ये दोनों कह रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, उसने क्या कहा, मुतइम बिन अदी ने, कि आप दोनों सही कह रहे हो, आप दोनों सही कह रहे हो। और इसके और इस सहीफे और इसमें जो कुछ लिखा है, उससे अल्लाह के हुजूर बरात का इजहार करते हैं, यह मुतइम बिन अदी ने कहा। ठीक है ना। फिर हिशाम बिन अम्र ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। ये माजरा देखकर अबू जहल ने कहा, यह बात रात को तय की गई है और इसका मशवरा कहीं और किया गया है। इस दौरान अबू तालिब भी मस्जिद के एक गोशे में मौजूद थे। वो ये बतलाने आए थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खबर दी है कि अल्लाह ने उनके सहीफे पर दीमक मुसल्लत कर दी है, जिसने जुल्म जोर और कता रहमी की सारी बातें चट कर ली हैं, सिर्फ अल्लाह का जिक्र बाकी छोड़ा है। अब अगर वो झूठे हैं तो हम तुम्हारे और उनके दरमियान से हट जाते हैं, और अगर सच्चे हैं तो तुम हमारे बाइकाट और जुल्म से बाज आओ। कुरैश ने कहा, आप इंसाफ की बात कह रहे हैं। ये बात किसने कही, अबू तालिब ने कही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही अल्लाह ने नाजिल कर दी, आपको बता दिया कि हमने दीमक को भेज दिया है, और जो कता ताल्लुकी की बातें हैं, जो है ना कता रहमी की बातें हैं, जुल्म सितम की बातें हैं, उसको दीमक चट कर गई, और सिर्फ अल्लाह का जिक्र बाकी रहा, अल्लाह का जिक्र बाकी रहा, अल्लाह का नाम बाकी रहा है। आप इनको भेज दीजिएगा। ये अबू तालिब को बताने के लिए अल्लाह ने भेज दिया, अरे रसूलुल्लाह ने भेज दिया, और रसूलुल्लाह के कहने पर अबू तालिब आए, और अबू तालिब ने कुरैश को ये बताया और कहा कि अब भाई, यहाँ पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे ये बताने को भेजा गया है कि ऐसे ऐसे दीमक आई और दीमक चट कर गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है, अल्लाह का जिक्र बाकी है। अब अगर वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं तो क्या करिएगा, कि हम यानी अबू तालिब, आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो है कुरैश हैं, इनके दरमियान से हट जाएंगे और जो चाहो वो करो। लेकिन अगर वो सच्चे हैं,
لیکن اگر وہ سچے ہیں تو ہمارا جو تو قریش نے بائیکاٹ کر رکھا ہے اس کو ختم کر دو۔ تو وہ لوگوں نے کیا کہا، قریش نے کہا کہ آپ نے انصاف کی بات کہی، آپ نے سچ بات کہی ہے۔ ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھ کر صحیفہ چاک کرتے ہوئے کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے نا، واقعی اس جو صحیفہ تھا اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف اس پر بسمی کا اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے۔ بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے، گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ تو یہ پورا ماجرا تھا واقع جو بائیکاٹ ختم ہونے کا۔ یاد رکھیے گا اس میں جو ذکر آیا کیا آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام باقی رہا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس پورے جو صحیفہ جو کعبۃ اللہ پر لٹکا ہوا تھا بائیکاٹ کا، تو اس میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں پر بھی صحیح روایت میں شامل نہیں ہے، البتہ اللہ رب العالمین کا نام ہے جو کہ اس کتاب کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا، قریش کا وفد، یعنی قریش کا جو ہے نمائندی جماعت، قریش کی نمائندی جماعت ابو طالب کے حضور بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے، اور بیمار ہے نا، بیماری دن ب دن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی۔ عمر بھی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی، عمر جو تھی وہ 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ کتنی عمر ہو گئی تھی ابو طالب کی جی؟ 80 برس سے زائد ہو چکی تھی، یاد رکھیے گا۔ اور یہ قریش جو بائیکاٹ ختم ہوا تو اس کے بعد کا یہ معاملہ ہے نا۔ تو ابو طالب بیمار ہو گئے، اور بیمار کیا ہو رہی تھی، بیماری دن ب دن بڑھتی جا رہی تھی، اور جو عمر تھی وہ ابو طالب کی وہ 80 سال سے زیادہ تھی۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے ہے نا جان برنا، اس عمر جو ہے نا اس مرض سے جو ہے نا جان برنا ہو سکیں گے۔ جان برنا کہتے ہیں جی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہونا، جان سے ہاتھ دھو بیٹا، اب بچے گا نہیں، اب یہ چلی جائے گا، مر ہی جائے گا، تو وہ اس کو کہتے ہیں جان برنا ہو سکیں گے، ہے نا، ہو سکیں گے۔ لہٰذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجوں کو کسی بات کا پابند کر جائیں، اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں۔ ادھر ہم لوگ بھی آپ سے ہے نا، آپ سے اور آپ کے معبود سے دستے کش ہے نا، دستے کش کرنے جو ہے نا دستے کش رہیں گے۔ دستے کش کہتے ہیں جی ہاتھ کھینچ لینے کو، یعنی کہ دور ہونے کو، علیحدہ ہونے کو ہے نا رہیں گے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی ہے نا وہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی انی اریدہم علی کلمات واحدۃ یقولونها تدین لهم بها العرب وتعدی الیہم العجم الحزیۃ۔ یعنی کہ چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہے نا، اچھا الحزیہ نہیں الجزیہ ہے، میں نے غلط پڑھ دیا ہے نا، العجم الجزیہ۔ تو انہوں نے کیا کہا، چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب کے تابع ہے نا، عرب ان کے تابع فرما بن جائیں گے، اور عجم انہیں جزیہ ادا کرے گا، عرب انہیں کیا کرے گا، جزیہ ادا کرے گا۔ یہ سن کر وہ ہے نا جو بات سن کر وہ سٹ پٹا گئے، ایک دم سٹ پٹا گئے، وہ کہنے لگے صرف ایک بات، تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہے نا۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس نے
ہے نا, کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو یہ ان کا جو مشرکین مکہ تھے, قریش جو تھے, ان کا جواب تھا. جو وہ کہہ رہے تھے کہ پابند کر جاؤ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صرف ایک بات مانو, ہے نا, صرف ایک بات, ایک بات تم مان لو گے تو بس اسی کے لیے سارا معاملہ کیا ہو جائے گا کہ جو عرب عرب ہیں وہ تمہارے تابع ہو جائیں گے, جو عجم ہیں وہ تم کو کیا کریں گے, جزیہ دیں گے. عجم جو ہے وہ تم کو جزیہ دیں گے. تو اتنی سی چھوٹی سی بات, انہوں نے کہا ایک نہیں ہم 10 ماننے کو تیار ہیں. اور انہوں نے جب پوچھا انہوں نے کیا بات ہے, تو ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, تو انہوں نے کیا کیا, اپنے کپڑے جھاڑ دیے اسی بات پر. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو وہ بدبخت کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا, اجعل الالهۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو بس آج ہم یہی رکھتے ہیں انشاءاللہ, کل ہم پڑھیں گے غم کا سال, اور انشاءاللہ آگے پھر ہم زیادہ سے زیادہ پڑھتے چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو لغزشیں خطائیں ہوئی, اللہ وحدہ لا شریک اس کو معاف فرما. ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور اس سیرت کو ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.